یعنی یہ لفظ اپنے اندر شہوت کو لیے ہوئے ہے، شہوت کو لیے ہوئے ہے، اور اللہ اور بندے اور رسول اور متبع مسلمان کا رشتہ شہوت والا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ محبت جب افراط اس میں ہو جاتی ہے، جب اپنی حد پار کرتی ہے، تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ عشق۔ وہ ایک خاص قسم ہے محبت کی۔ محبت ایک جنس ہے، اس میں سے ایک بگڑی ہوئی قسم ہے جس میں شہوت کا معنی پایا جاتا ہے، وہاں عشق آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، رسول کے لیے نہیں۔ تو یہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن الجوزی کی تقریباً 550 صفحات پہ کتاب ہے ذم الہوا، خواہشات کی برائی۔ اس میں آدھی سے زیادہ کتاب صرف عشق کے اوپر ہے، یعنی عشق کی پرابلم کیا ہے، آدھی سے زیادہ۔ اور زاد المعاد میں ایک حصہ ہے امام ابن القیم نے اس کا بیماریوں کا قرآن و سنت سے علاج، شہد پئیں گے تو یہ ہوگا، یہ کلونجی کھائیں گے تو یہ ہوگا، یہ بیماری اس کا علاج۔ تو ان بیماریوں کی لسٹ میں انہوں نے کس کو بھی بیان کیا ہے؟ عشق کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ بولتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک کیا ہے؟ بیماری ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک یعنی عشق کا لفظ چہرہ کھل جاتا آدمی کا ذرا، خاص طور سے نوجوانوں میں یہ چیز فیشن بن چکی ہے کہ اگر کوئی غریب مسکین بیچارہ پابند نماز پڑھنے والا اور داڑھی چھوڑا ہوا ٹوپی ووپی پہن کے ایک دم شریف آدمی ہو، بہت بھولا، اور اگر وہ کسی غیر محرم، کسی کی گھر کی بچی، کسی کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا افیئر نہیں ہے، اس کا کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے، تو وہ ایک دم بے وقوف جاہل مانا جاتا ہے۔ ارے کیا ہے، تو بہت بھولا بھالا نکلا ایک دم۔ لیکن اگر وہ کھیل تماشا کرے، بےہودگی کرے، بے حیائی کرتا پھرے، تو وہ مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ انٹیلیجنٹ ہے، یہ بہت سمجھدار ہے، یہ عقل مند ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ آج اتنا بگڑ چکا ہے۔ یہ معاملہ صرف لڑکوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے اور اس کا کیا مسئلہ ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہے جس میں بہت ڈھونڈ کے اس کا لفظ ملا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ خطیب بغدادی نے تاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ من عشق فکتم وعف فمات فہو شہید۔ جس نے جو عشق میں مبتلا ہوا لیکن اس نے اپنا کیس چھپائے رکھا اور کوئی غلط حرکت نہیں کی، پھر مر گیا، تو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ شہید ہے۔ یعنی شہادت کا شارٹ کٹ ہے کہ جو عشق میں مبتلا ہوا اور اس نے اپنے معاملے کو چھپائے رکھا اور کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی، عفا، پاک دامن رہا، تو کیا لفظ ہے؟ فہو شہید، وہ شہید ہے۔ شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف الجامع الصغیر میں انہوں نے ذکر کیا اور کہا یہ جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَقَلِّدْ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ الْعَالِمِينَ بِهِ وَبِعِلَلِهِ۔ حدیث کے علم رکھنے والے اور حدیثوں میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں کو جاننے والے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں، اس معاملے میں ان کے پیچھے چل، ان کی تقلید ہی صحیح کر لے، جیسا بتا رہے مان ان کی بات کو۔ کیوں؟ کہتے فَإِنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنْ إِمَامٍ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَطْ أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ بِصِحَّةٍ بَلْ وَلَا بِحَسَنٍ۔ ایک بھی امام ایسا نہیں گزرا ہے جو حدیث کا ماہر ہو جس نے اس حدیث کو صحیح تو کیا حسن کہا ہو۔ ایک عالم نے بھی نہیں کہا، ایک بھی حدیث کے امام نے نہیں کہا کہ حدیث صحیح یا حسن ہے۔ سب نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے۔ تمام محدثین نے کہا کہ حدیث کیا ہے؟ غیر معتبر ہے۔ تو اس کو زاد المعاد میں ابن القیم نے ذکر کیا ہے۔ تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن تنکے سے بھی کام نہیں بنا ہمارا۔
ایسا معاملہ یہ ہے. بہرحال تو یہ عشق کے معاملے میں قرآن و سنت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ پہلے تو یہ لفظ قرآن و سنت میں آیا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے. دوسری بات یہ کہ یہ لفظ ایسا ہے جس میں شہوت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو صرف اسی پس منظر میں رشتے میں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں نکاح ہوتا ہے، اس کے سوا کسی اور رشتے کے لیے عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا ہے.